بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ النمل کے تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ اور اس کی بعد کی آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا سب سے پہلے ترجمہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. اور ایک بار کا یہ قصہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جناتوں پر بھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی تمام کی بولی سمجھنے کی اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پرندوں کی حاضری لی. فقال ما لی لا اری الہدہد، کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں. ام کان من الغائبین، کیا کہیں وہ غائب ہو گیا ہے. لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو اس کی غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا. او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی صاف حجت اور دلیل اپنے غیر حاضر ہونے کا میرے سامنے پیش کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ کی عادت مبارکہ تھی رعایا. یہ پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا ہی تھے نا. اللہ نے بولی سمجھنے کی نعمت عطا فرمائی تھی. ایک دفعہ حاضری لیا انہوں نے. کیوں لیا؟ کس پرندے کی حاضری لی؟ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر حاضری جو ہے ہدہد ایک پرندہ ہے جس کا آگے تذکرہ ہے. ہدہد پرندہ اصل میں کمزور بھی ہے اور تعداد میں کم بھی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد کو غیر حاضر پایا. یہاں پر علماء نے کئی مسئلہ لکھا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے رعایا کی خیر خبرگیری کرتا رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے وہ صحابہ کی خبرگیری کرتے رہتے. کون آیا، کون نہیں آیا، نماز میں کون غیر حاضر ہے، آپ معلوم کرتے. اور کسی کے بارے میں معلوم ہوتا بیمار ہے تو آپ جاتے، تیمارداری کرتے، آپ عیادت کرتے. عیادت بہترین سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو آپ عیادت فرماتے. کوئی اگر کسی مصیبت میں اگر گرفتار ہوتا تو اس کو نجات دلانے کی کوشش کرتے، تدبیر کرتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، عادت مبارکہ، اور یہی وہ سنت ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے بھی اس کو اختیار فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے دور دراز کا ایک علاقہ ہے، آپ مدینے میں ہیں، فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے یا کوئی بھیڑیا اگر بکری پہ حملہ کر دے تو اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. یہی وہ سوچ صحابہ کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. صحابہ کے اندر بھی بعد کے جو مسلمان حکمراں بنے ہیں ان کے اندر یہی سوچ تھی کہ رعایا کی خبرگیری کرنا. حضرت عمر کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ وہ رات میں نکل جاتے، تنہا نکل جاتے، کبھی کسی کو ساتھ لے لیتے، کبھی اپنے وہ اسلم جو غلام تھا ساتھ میں لیتے، اور چپکے چپکے رات میں معلوم کرتے کون بھوکا ہے، کون پریشان ہے، کون کس مصیبت میں ہے. یہ خبرگیری بڑے واقعات مشہور ہیں. ایک دفعہ رات میں جا رہے تھے تو عید کا دن آنے والا تھا، ایک بڑھیا گوالن اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، کچھ پیسے بڑھ کے ملیں گے. مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر نے سنا کہ اچھا اس جھوپڑی سے یہ آواز آ رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی یہ غلط ہے، امیر المومنین نے آرڈر کرایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہے، ہم نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوپڑی کے باہر سے یہ بات سن رہے ہیں. رات کا وقت تھا، حضرت عمر تو چلے گئے، اور دوسرے دن حضرت عمر نے جو ہے اپنے بیٹے کا رشتہ اس گوالن کی بیٹی کے سامنے پیش کیا. کہا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو. گھبرا گئی گوالن کی، یہ کہاں میں جھوپڑی میں رہنے والی اور میں معمولی، اور حضرت عمر امیر المومنین اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئے. فرمایا تو پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیٹی کے پاس جو جوہر ہے اور جو چیز ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. پھر نکاح ہوا بیٹے سے، کہتے ہیں انہی کے نسل سے امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب ماں ایسی ہو، جب باپ ایسا ہو، خاندان ایسا ہو تو بچے ویسے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے خاندان صحیح نہ ہو، ماں باپ صحیح نہ ہو، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہمارا بچہ ولی بن جائے، ماں باپ نماز نہ پڑھیں سمجھیں اور سوچیں، خیال رکھیں کہ ہمارا بیٹا نماز پڑھنے لگ جائے، یہ بیکار کی سوچ ہے. پہلے ماں باپ کو بننا پڑے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے. یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نا، وہ بھی اپنی رعایا میں بھی کون؟ پرندوں کے بارے میں. پرندوں میں بھی کون؟ ہدہد، جو چھوٹا پرندہ ہے، کمزور پرندہ ہے. یعنی بادشاہ کی اور حکمراں کی نظر اپنے کمزور رعایا پر زیادہ رہتی ہے، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو حضرت عمر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی. دیکھا ہدہد نہیں ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ فقال ما لی لا اری الہدہد. بھئی کیا بات ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہے نا، ہونا یہ چاہیے. حضرت عمر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہتے کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ہے نا، کیا ہو گیا کہ ہدہد دکھ نہیں رہا ہے مجھے؟ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں؟ ہدہد کہاں چلا گیا؟ سیدھی بات تھی. لیکن یہ کہا مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. علماء نے یہاں بھی ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو مشائخ صوفیہ، یہ تو نبی ہیں، ان کی نظر اگر کوئی ان کا غلام اگر ان سے ان کے حکم کو ٹالتا ہے، بیوی بچے حکم کو ٹالتے ہیں، ان کے سواری کا جانور اگر ان کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ اگر چاہے تو جانور کا گھوڑا بھی صحیح طور پر اپنے آپ کو پیش کرے گا. ہمارے بچے مطیع فرما بردار رہیں گے. اگر آدمی خود نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے نا. ایک بزرگ گزرے کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو فوراً میں اپنے غلاموں میں یا اپنے گھوڑے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. میں ادھر اللہ کی نافرمانی کی، ادھر جانور نے میری نافرمانی کی، ادھر اللہ کی میں نے نافرمانی کی، ادھر میرے غلام نے نافرمانی کی. ہم اللہ کے نافرمان ہیں، بیوی بچے نافرمان. یہ تو گھر گھر کا قصہ ہو گیا ہے نا، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں.
نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال یہ ہمارے حکم کو توڑ رہے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذہن میں یہ بات آئی، بھئی لگتا ہے میرے اندر کوئی بات ہو گئی ہے کہ یہ ہدہد چھوٹا سا پرندہ جو مجھ سے پوچھے بغیر غیر حاضر ہو گیا ہے، کہیں مجھ میں تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہو گئی کہ اللہ نے اس کو ہماری اطاعت سے نکال دیا ہے۔ خیر اس کے بعد کہا حدود کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ کیا وہ غائب ہو گیا؟ واقعی دیکھا تو واقعی وہ غائب تھا، نہیں تھا وہ۔ اس کے بعد کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، کہ میں آج اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اس کو۔ علماء نے یہاں بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جانور کو ایک حد تک سزا دینے کی اجازت ہے۔ گھوڑا ہے، اونٹ ہے، آپ کے جو جانور ہیں اگر نہیں بات مان رہے تو ایک حد تک ان کو جلانا، ان کو ایسی تکلیف پہنچانا، زخم لگانا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن اطاعت کے لیے بہرحال اجازت ہے۔ اور جہاں تک ذبح کرنے کی بات ہے تو ذبح کرنا اللہ نے بہت سارے پرندوں کو، جانوروں کو حلال کیا ہے کھانے کے لیے، انسان کے ذبح کرتے ہیں ہم، اجازت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں وہ سزا دینے کے لیے بھی بہرحال ذبح کرنے کی اجازت، تو فرمائے کہ ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ مطلب کیوں غیر حاضر ہوا؟ کوئی وجہ تو ہو، سخت عذر ہو۔ پہلی بات تو پوچھ کے جانا چاہیے تھا، لیکن بغیر پوچھے ہوئے غیر حاضر ہے تو یا تو کوئی واقعی دلیل دے، نہیں دلیل ہے تو پھر اس کو سزا دیں گے۔ تو کہتے ہیں فمکث غیر بعید فقال حد، تھوڑی ہی دیر میں وہ آ گیا، وہ حدود جو تھا نا، حضرت سلیمان سے بات کر ہی رہے تھے کہ حدود آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا فقال احط بما لم تحط به، حضرت میں وہ جانتا ہوں، میں ایسی بات لے کر آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ایک پرندہ چھوٹا سا کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی بروقت سے، اس زمانے کے جو نبی ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ نبی جو ہے عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ عالم الغیب کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی بھی عالم الغیب ہوتا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہوتا تو حدود یہ کہتا کہ میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں ہے نا بھائی؟ معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ عالم الغیب ہے۔ نبی کو صرف اتنا علم ہوتا ہے جتنا علم اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور ظاہر نبی کا علم تمام انسانوں میں بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کلی علم اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا، کسی کو نہیں اتنا عطا فرمایا، لیکن بہرحال لمٹ ہے۔ اللہ کا علم جو ہے انلمیٹڈ ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم۔ ایک بات تو اس سے یہ ہوئی کہ پرندے نے کہا کہ میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں ہے نا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر علماء نے لکھا ہے، کیا کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے اس طرح بات کر سکتا ہے؟ مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے، کیا کر سکتا ہے؟ بھئی کوئی بڑا چھوٹے کو بولے تو ٹھیک ہے چلو، لیکن چھوٹا، ظاہر حدود ایک تو انسان بھی نہیں ہے، پرندہ ہے وہ، اور حضرت سلیمان دوسری طرف انسان بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان سے اس طرح بات کر رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ علماء نے لکھا یہ تو ادب کے خلاف ہے، اور یہاں پر جو وہ پرندہ اصل میں بات کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے عذر کے طور پر وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آج بھی جائز ہے کہ جان بچانے کے لیے بڑے سے بڑی عدالت میں بھی آدمی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے، اور علماء نے یہاں بھی لکھا ہے کہ کوئی چھوٹا شاگرد ہے یا کوئی غیر عالم ہے، کسی عالم سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت اس معاملے میں ہم کو آپ سے زیادہ علم ہے۔ کب کہہ سکتا ہے؟ جبکہ واقعی اس کو علم ہو، واقعی کسی مسئلے میں کسی شخص کو زیادہ علم ہو تو کہہ سکتا ہے یہ بات، ادب کے دائرے میں، بے ادبی کے ساتھ نہیں ہے۔
اور یہاں کی دلیل اس لیے نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پرندہ کہہ رہا ہے. خیر بہرحال وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. تو حدود نے کہا حضرت میں سبا سے آ رہا ہوں. سبا ایک جگہ ہے ملک یمن سے 3 دن کی مسافت پہ. ملک یمن ہے نا، سنا اس کا اس زمانے میں کیپٹل تھا، اس سے 3 دن کی مسافت. اس زمانے میں وہ گھوڑوں سے اونٹوں سے سواری کرتے تھے، تو 3 دن کی مسافت پہ سبا ایک جگہ ہے، ایک شہر، وہاں سے میں آ رہا ہوں. حدود نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور میں ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں. حضرت پہلے ہی بولے تھے نا پکی وجہ بیان کرو نہیں تو قتل کر دوں گا، میں ذبح کر دوں گا، سب سزا. تو اس نے کہا حضرت میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی آپ کو اس خبر کا علم نہیں ہے، آپ عالم الغیب نہیں. اور میں کیا خبر لایا ہوں؟ میں قوم سبا سے آ رہا ہوں اور پکی خبر ہے یہ. کیا خبر لے کے آئے ہو؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. حدود نے کہا حضرت میں قوم سبا گیا تھا. سبا جو جگہ ہے وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا. وہ عورت جو ہے ان کی مالکہ ہے. مالکہ مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکمراں ہے، بادشاہ ہے. سبا کی جو مالکہ ہے، مالک حکمراں بادشاہ، وہ ایک عورت ہے. انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کی حکومت کرتی ہے. وہ اوتیت من کل شیء، اور اللہ نے اس کو ہر چیز عطا فرمایا ہے. اوتیت من کل شیء، ہر چیز، من کل شیء، ہر چیز. اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کیا اس کے پاس ہوائی جہاز تھا کیا؟ آج کی جو نئے نئے الیکٹرانک سامان ہیں تھے کیا اس کے پاس؟ موبائل تھا کیا اس کے پاس؟ یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں جو چیزیں ہو سکتی تھیں، خاص طور سے بادشاہت کے لیے جو لوازم ہو سکتے تھے، اس زمانے کے آلات جنگ جو ہو سکتے تھے، فوج ہو سکتی تھی، اس زمانے کی جو چیزیں تھیں وہ تمام چیز اللہ نے اس عورت کو عطا فرمایا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بڑا عظیم تخت ہے. یہ اصل میں جس عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا نام بلقیس تھا. قوم سبا کی حکمراں تھی، بادشاہ تھی وہ، بلقیس بنت شراحیل. کہتے ہیں بڑی اس کا ایک تخت تھا نا، وہ تخت کہتے ہیں 80 ہاتھ لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا، 30 ہاتھ اونچا تھا، اور اس کے پائے جو موتی زبرجد یاقوت کے تھے، وہ قیمتی قیمتی پتھر سب ہے نا، یاقوت کے، زبرجد کے، بہترین. اور وہ تخت اصل میں سونے کا تھا، پھر اس کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا تھا. 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اونچا. اس زمانے میں ہاتھ چلتا تھا نا اونچا، اور اس کے پاؤں جو تھے موتی کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے، زبرجد اور فلاں فلاں یاقوت وغیرہ لگے ہوئے تھے. اتنا عظیم تخت اس کا تھا. پھر کہتے ہیں وہ حدود کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. حضرت میں نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ سورج کو، وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے. سورج کی پرستش کرنے والی، روشنی کو پوجنے والی، مجوسی، بعض لوگ کہتے ہیں مجوسی بھی تھی. بہرحال تو وہ عورت یہ کام کرتی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یعنی حضرت کو خبر دیا کہ آپ یہاں کے اتنے بڑے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں، اور آپ کے قریب ہی جو ہے یہ سنا میں، یمن میں، سبا میں وہ عورت ہے، بڑی طاقت و قوت کی مالکہ ہے، اور وہ سورج کو پوجنے والی ہے. حضرت نے کہا صحیح بات ہے کیا یہ خبر صحیح ہے؟ حضرت نے کہا ٹھہرو. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ تم واقعی سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. معلوم کرنا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی خبر دے، فوراً اس پر عمل نہ کرے، موقع دے، جانچے کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. فوراً کسی کی بات پر، علماء نے یہ بھی لکھا ہے، کسی نے آپ کے پاس آ کر کسی کی غیبت کی، برائی کی، اور آپ نے اس کو نقل کر دیا، تو حدیث میں ہے کہ آپ بھی جھوٹ میں شامل ہوں گے. سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنے والا بھی جھوٹا ہوتا ہے. پہلی بات تو کسی کی غیبت سنیے مت. اگر سن لی آپ نے
تو پھر تحقیق کرو کہ واقعی وہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد آگے بڑھانا ہو تو بڑھاؤ۔ لیکن بغیر کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے آگے بڑھایا تو اس جھوٹ میں، غیبت میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ تو حضرت نے کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہرحال تم صحیح بول رہے ہو یا جھوٹ۔ اذهب بکتابی ھذا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایک کام کرو، یہ میں خط لکھ کے دیتا ہوں، چونکہ نبی ہے، نبی کا کام یہ ہوتا ہے جہاں تک پیغام پہنچے توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ بھئی ہمارے ملک کے قریب جو ہے یہ عورت ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے، پوجا کرتی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی توحید کو پیغام پہنچائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حدود سے کہا کہ میں خط لکھ کر دیتا ہوں، تم اس خط کو اپنی چوچ میں لے لو، لے کر جاؤ، جا کے ملکہ سبا بلقیس کو جا کے پہنچاؤ، اور پھر اس کا جواب لے کے آؤ، وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اگر اس نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا الحمدللہ، اگر نہیں مانا تو اس سے بات کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ تو اذهب بکتابی، میرا یہ خط لے جا اور اس کو اس کے پاس ڈال دینا، فالقی الیہم، اور پھر تم وہاں سے ہٹ جانا، ثم تول عنہم، ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، کیا سوال و جواب کرتے ہیں، وہ لے کر کیا جواب آتے ہیں دیکھیں گے۔ تو علماء نے یہاں بھی لکھا کہ بھئی کسی کے پاس اگر کوئی اطلاع دی جائے یا خبر بھیجی جائے تو خط لے جانے والے کا کام ہے خط دے دینا، پھر وہاں سے ہٹ جانا تاکہ وہ پڑھ سکے، مشورہ کر سکے، جواب لکھ سکے۔ وہیں کھڑے رہنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ میرا یہ خط لے جاؤ، جا کے بلقیس کو پہنچا دینا، پھر تم وہاں سے ہٹ جانا، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تم ہٹ جانا وہاں سے، پھر وہ کیا جواب دیتی ہے وہ جواب لے کے آؤ، پھر اس کے بعد ہم کارروائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا ہے، اور آگے لمبی تفصیل ہے کہ پھر بلقیس جو ہے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا ہے بلقیس کے پاس، تو کہتے ہیں کہ اس کے ارکان پارلیمنٹ جو تھے نا، 313 ممبر تھے اس کے، بلقیس کے، اور ہر ایک آدمی کے پیچھے 10,000 فوج۔ اب آپ بتائیے کتنی بڑی فوج ہوگی اس کی بھائی، 313 اس کے خاص ممبر ہیں، اور ہر ممبر کے پیچھے 10,000 فوج ہے، یعنی بڑے فوج کے مالک، اور اس کا عرش بھی جو تھا بے مثال سونے کا اتنا بڑا۔ اور بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے قالت یا ایھا الملأ، تو اس بلقیس نے جب خط لے جا کے دیا حدود نے، تو بلقیس نے یہ کیا کہ جو اس کے ارکان پارلیمنٹ تھے نا ان کو بلا کے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، ایک معزز خط ہمارے پاس آیا ہے۔ معزز خط کہا حضرت سلیمان کا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانتے ہوں، اس لیے کہ وہ نبی تھے، بے مثال نبی تھے، اور بادشاہ بھی تھے، اور ایسے بادشاہ کہ جس کی جناتوں پر بھی حکومت تھی۔ تو بلقیس ہو سکتا ہے پہلے سے جانتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اس لیے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو جانتے ہیں۔ بہت سارے بڑے ہیں جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ سب کو نہیں جانتے، ہے نا بھائی۔ بڑا آدمی ہے، کہیں بیان کرتا ہے، ہزاروں آدمی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لاکھوں سنتے ہیں، لیکن وہ تو لاکھوں کو نہیں جانتے ہیں نا۔ تو ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے تھے، اسی علاقے کے تھے، بلقیس تو جانتی ہو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہو۔ تو جب خط ملا تو بلقیس نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو بلایا، اور بلا کے کہا دیکھو یہ ایک معزز خط، نہایت باوقت خط آیا ہے۔ خط کیا ہے پڑھ کے سنایا، انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا، آگے اور تفصیل ہے۔ میں ایک